اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور خاص کر میری وہ بہنیں جو بیٹیوں کی مائیں ہیں، آج کی ویڈیو کو پورا سنیے گا، کیونکہ ہماری یہ پیاری سی بیٹیاں جنہیں ہم دعاؤں سے مانگتے ہیں، منتوں مرادوں سے مانگتے ہیں، یہ ہمارے آنگن کا چاند ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کا سکون ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہماری ذرا سی غفلت زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے، اور ایسا پچھتاوا بنتی ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں ان ننھی کلیوں کی، ان ننھی سی پریوں کی حفاظت بھی ہمیں خود کرنی ہوگی، کیونکہ کس انسان کے اندر کون سا شیطان، کون سا درندہ کب جاگ جائے ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو شمائلہ اسد ولاگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ آج اس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے والی ہوں نا، یہ موضوع ایسا ہے کہ میرا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ یقیناً آپ سب کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ کل سے ہم خبروں میں یہی سن رہے ہیں کہ سرگودا میں 7 سے 8 سال کی بچی کے ساتھ کیا کیا گیا اور کس طرح اسے قتل کر دیا گیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر واقعہ ہوتا ہے اور ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر ہمارے گلی محلوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی مائیں ایسی ہیں جو یہی سمجھتی ہیں چلو گھر کے پاس ہی دکان ہے، بچی ابھی سودا لے کے آ جائے گی۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں خود بھی ایک گلی محلے میں ہی رہتی ہوں، میں بھی یہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سی بچیاں سارے دن گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں، کبھی کوئی سودا لینے جا رہی ہے بچی، کبھی کوئی اکیلی اسکول جا رہی ہے، کبھی کوئی ٹیوشن اکیلی جا رہی ہے، اور مائیں صرف اس آس پہ بھیج دیتی ہیں کہ گھر کے پاس ہی تو ہے، اسکول بھی پاس ہے، اکیڈمی بھی پاس ہے اور دکان بھی پاس ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی چھوٹی سی غفلت زندگی بھر کا روگ بن جائے۔ جب آپ کی بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں نا تو وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ان کو کون سی نظریں کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بعد کے پچھتاووں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم آج سے اپنی بچیوں کا خود خیال رکھیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے اور یہاں کی ایسی کڑوی سچائی ہے کہ یہاں پہ تو بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، ذرا سی بھی غفلت نہ کریں۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ فلاں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسا برا وقت نہ دکھائے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی، ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر لینی، ہمیں سامنا کرنا ہے اس معاشرے کا۔ اور جیسا پہلے ہوا کرتا تھا نا، پہلے کے زمانے میں جب ایک بیٹی ہوتی تھی نا، وہ پورے محلے کی بیٹی ہوتی تھی، ہر کوئی اس کو اپنی بہن سمجھتا تھا، اپنی عزت سمجھتا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں جس کی بیٹی ہے وہ صرف اسی کی بیٹی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ جائیں، انسانوں کے چہرے تو انسانوں جیسے ہیں، لیکن اندر سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ارادے، جن کی سوچ اور جن کی نیتیں جو ہے نا وہ انسانیت سے بہت دور ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنی بیٹیوں کو بہت آسانی سے باہر بھیج دیتی ہیں، کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی بائک چلا رہی ہیں، کیا کیا بچیاں نہیں کر رہی، لیکن خدا کے لیے جو چھوٹی بچیاں ہیں، آپ کی 8 سے 9 سے 10 سال کی جو بچیاں ہیں، ان کو کبھی اکیلا باہر مت بھیجیں، چاہے اگلی گلی میں ہی کیوں نہ کوئی دکان ہو، چاہے اگلی گلی میں ہی کیوں نہ اسکول ہو، لیکن آپ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لینی ہے۔ سوچے کتنی تکلیفوں سے ایک ماں اپنے اولاد کو پیدا کرتی ہے، اور ایک باپ کس طرح خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، تو کیا آپ اتنا کام نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں، خود انہیں چھوڑ کے آئیں، خود انہیں لے کے آئیں۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ بہت سی بچیاں جا رہی ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، ہماری بچی بھی چلی جائے گی، ہماری بچی میں کانفیڈنس آئے گا، اعتماد آئے گا۔ بہت سی مائیں یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ہم مائیں یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا تو فاصلہ ہے، 5 منٹ کا تو راستہ ہے، تو اگر آپ بھی یہی سوچتی تھی تو آج سے اپنی سوچ کو بدل لیں، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے، فاصلے کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کتنا ڈسٹنس ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے چند لمحے کا، ایک لمحے کی غفلت، ایک برا وقت جو ہوتا ہے نا وہ صرف 1 منٹ کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی کا روگ اور ساری زندگی کا پچھتاوا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے رہ جاتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے نا کہ اپنی بچیوں کو کبھی آپ نے باہر اکیلا نہیں بھیجنا، سودا لینے بھیجنا ہو، دودھ لینے بھیجنا ہو، کوئی بھی چیز، خواہ آپ کی گلی کے اندر ہی دکان کیوں نہ ہو، وہاں بھی آپ نے اپنی بچی کو اکیلا نہیں بھیجنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کام اور یہ کرنا ہے، اور وہ کام اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو اتنی اویئرنیس ضرور دینی ہے کہ اس نے کس سے کس حد تک بات کرنی ہے، مشکل وقت میں اس نے کیا کرنا ہے، کون سا رویہ کسی کا اس کے ساتھ صحیح ہے، یہ ساری وہ باتیں جو آپ نے اپنی بچیوں کو 7 سے 8 سال کی عمر میں ہی سمجھا دینی ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں رہا جو ہماری مائیں ہمارے ساتھ کرتی تھی، ہم سے کوئی بات کسی قسم کی ہماری مائیں شیئر ہی نہیں کرتی تھی، بس ہم اسکول جاتے تھے، ٹیوشن جاتے تھے، پارا پڑھتے تھے اور آ کے سو جاتے تھے۔ ہماری ماں نے کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ نامحرم رشتے کیا ہوتے ہیں، اجنبی لوگ کون ہوتے ہیں، کزن سے کس حد تک آپ نے بات کرنی ہے، کس رشتے کو آپ نے کہاں پہ رکھنا ہے، اگر کوئی آپ کا ہمسایہ ہے تو اس سے بھی آپ نے کس حد تک بات کرنی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھائی نہیں جاتی تھیں، اور تب نہ ہی ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ فلاں بھائی دوسرے کا بھائی ہے، میرا بھی بھائی ہے، یہ دوسرے کی بہن ہے تو میری بھی بہن ہے، ہماری تربیت میں یہی چیز شامل تھی۔ لیکن تیزی سے بدلتے ہوئے اس دور میں بہت اہم ضرورت ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے ہی ہر چیز کا شعور دیں، کیونکہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں انٹرنیٹ نے بچوں کے ذہن نہ بڑوں جیسے کر دی ہیں، لیکن بچوں کو صحیح اور غلط سمجھانا صرف اور صرف ہم والدین کا فرض ہے۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ وقت کے ساتھ بچے خود ہی سیکھ جائیں گے، خود ہی بڑے ہوتے جائیں گے، ہر چیز کی انہیں سمجھ آتی جائے گی۔ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ آپ سے کئی درجہ چھوٹے ہیں، جو آپ کے تجربے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو سمجھ ہے نا وہ آپ کے بچوں میں فوراً نہیں آ سکتی، یہ تب ہی آئے گی جب آپ اپنے بچوں کو شعور دیں گے۔ یہ جو واقعہ سرگودا میں ہوا ہے اس بچی کے ساتھ ہوا ہے، اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ بات پورے طریقے سے سمجھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح بچی جو ہے وہ دکان پہ گئی اور کس طرح اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس لیے اس معاشرے میں آپ نے کبھی کسی پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ میں خود دیکھ رہی ہوتی ہوں بہت سی بچیاں اتنی مانوس ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے لوگوں سے باتیں کرنے لگ جائیں گی، کبھی کسی کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہوں گی بازار، کبھی کہاں جا رہی ہوں گی، کبھی کسی کزن کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوں گی، کبھی کسی خالہ کے گھر رات رہ رہی ہوں گی، یا کبھی اپنی پھپھو کے گھر رہ رہی ہوں گی، کبھی ماموں کے گھر، کبھی چاچو کے گھر۔ میں آپ تمام ماؤں سے یہ کہنا چاہتی ہوں خدا کے لیے بے شک یہ آپ کے خون کے رشتے ہیں، ان پر بھی بھروسہ مت کریں۔ آج کل کے دور میں کوئی انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ہی برے ہیں، لیکن زیادہ تر جو حقیقت ہے نا زمانے کی وہ یہی ہے۔ بہت سے میں نے گھرانے دیکھے ہیں، بلکہ آج کل یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ سمر ویکیشن آ گئی ہیں تو چلو 5 دن پھپھو کے گھر رہتے ہیں، 5 دن خالہ کے گھر رہ آتے ہیں، اور مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے دوسروں کے گھر بھیجا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ان سے کیا غلطیاں ہو جائیں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی پچھتاوے کا سبب بن جائیں۔ سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے کے آتی ہیں۔ اسی لیے جہاں تک آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آپ نے گلی محلے کی دکانوں پہ اکیلے نہیں بھیجنا، اسکول ٹیوشن اکیلے نہیں بھیجنا، وہاں پہ آپ نے یہ ذمہ داری بھی لینی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو رات رہنے کے لیے کبھی بھی کسی رشتہ دار کے گھر نہیں بھیجنا۔ اور یہاں پہ آپ نے صرف بیٹیوں کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ آپ نے اپنے بیٹوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی تمیز سکھانی ہے، انہیں یہ شعور دینا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کون محرم ہے کون نہ محرم ہے، کیونکہ جب تک مائیں اپنے بیٹوں کی اچھی پرورش اچھی تربیت نہیں کریں گی نا تب تک ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا، تب تک یہاں پہ ہر بیٹی غیر محفوظ ہے جب تک یہاں کے بیٹوں کی پرورش اور تربیت اچھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ بہت سے گھرانوں میں بلکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹے کو 70 گنا معاف ہیں لیکن بیٹی کی ایک غلطی جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک سچی بات بتاؤں کہ یہ بات صرف دنیا داری کی حد تک ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے نا گناہ سب کا برابر ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی نے کیا ہو یا بیٹے نے کیا ہو۔ تو والدین ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کی بھی ایسی تربیت کریں، انہیں ہر چیز کا شعور دیں۔ یہ مت سوچیں کہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے، ٹک ٹاک میں بہت ساری دوستیں بنتی ہیں، فیس بک کا زمانہ ہے تو کوئی بات نہیں، جب شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بیٹا ہمارا خود ہی برے کاموں سے خود کو بچا لے گا اور صحیح راستے پہ چل جائے گا۔ یہاں پہ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا ایسی عورت کو آپ اپنے گھر کی بہو بنا کے لائیں گے، اپنے گھر کی عزت بنا کے لائیں گے جو پہلے کسی غیر محرم سے باتیں کرتی رہی ہو؟ اور یقیناً آپ کا جواب نہیں ہی ہوگا، لیکن وہاں پہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے بھی یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی، اور تربیت کے علاوہ ہم نے اپنے بیٹے سے کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا کہ اس نے یہ حرکتیں کیوں کی۔ آج کے معاشرے کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھائیں، چاہے آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کی بیٹیاں ہیں، کہ جو وہ کریں گے جوانی میں، جو وہ گناہ کریں گے وہ بڑھاپے میں ان کے آگے آئیں گے، وہ ان کی اولاد کے آگے آئیں گے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ دنیا میں آپ ان کی سزا نہیں بھگت جاتے نا آپ دنیا سے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک زبردست سا واقعہ بھی بتاتی ہوں جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ایک پیغمبر تھے تو ان کی بیٹی جو تھی وہ بازار گئی تھی اور وہاں پہ کسی نامحرم نے ان کو کندھا مار دیا تھا، وہ سارے راستے روتی آئیں، بلبلاتی آئیں اور گھر آ کے بہت زیادہ روئی۔ تو ان کے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کسی نامحرم نے جو ہے نا مجھے کندھا مار دیا۔ تو آگے سے ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم میرا قرض ادا کر کے آ گئی ہو، جوانی میں نے بھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح میرا کندھا لگا تھا تو اس کا جو ہے نا بدلہ آج پورا ہو گیا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو نا یہ ساری باتیں بتائیں، اسلام سے اپنے بچوں کو دور مت کریں۔ آج یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم نے قرآن کو کھولنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے تاکہ اس طرح کے فتنوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹیاں 14-15 سال کی عمر کے ہیں تو اپنے بیٹوں کو سورہ مائدہ کی پوری تفسیر سمجھائیں اور اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی پوری تفسیر سمجھائیں۔ اپنے بچوں کو ہم یہ تو بتا دیتے ہیں یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، لیکن جب تک ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تب تک ہمارے بچے سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ میری آج کی یہ تمام باتیں میرے دل کو اتنا دکھا رہی ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب سے میں نے کل سے یہ خبر سنی ہے نا میرے دماغ سے یہ بات نہیں جا رہی کہ ایک معصوم سی بچی وہ گھر سے نکلی ہے سودا لینے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی دونوں کی حفاظت بھی کرنی
کرنی ہے اور ان کی پوری ذمہ داری اپنے سر پہ لینی ہے. انہیں ہر چیز کا بتانا ہے, محرم نہ محرم, اجنبی اور کس انسان سے کس طرح بات کرنی ہے, کون سی لمٹس ہیں ہمارے اللہ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو والدین کی ذمہ داری ہے انہیں اپنی اولاد کو بتانی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, تو یہ کام جانور بخوبی کر رہے ہیں. آپ میں اور جانوروں میں صرف یہ فرق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے, انہیں شعور نہیں دے سکتے, لیکن ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے. یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور یہی تھا وہ میسج جو میں تمام والدین کو دینا چاہتی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آپ سے لیتی ہوں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.